کیا ایک طاقتور ملکہ جس کا تخت سونے اور جواہرات سے آراستہ تھا ایک ایسے بادشاہ کے سامنے جھک سکتی تھی جس کی سلطنت میں انسان، جن، پرندے اور ہوائیں سب اللہ کے حکم سے فرما بردار تھے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ قرآن کی بیان کردہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ یہ قصہ ہے نبی اللہ سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا یعنی بلقیس کا، ایمان، عقل اور حق کے سامنے جھک جانے کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا کی جو کسی اور کو نہ ملی۔ قرآن کہتا ہے کہ انہیں جنات، انسانوں اور پرندوں پر اختیار دیا گیا اور وہ سب منظم لشکروں کی صورت میں ان کے ماتحت تھے۔ یہ سب کچھ سلیمان علیہ السلام کی اپنی طاقت نہیں تھی بلکہ اللہ کی عطا تھی۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنے پرندوں کے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے۔ اچانک ایک پرندہ غائب تھا، ہدہد۔ یہ غیر معمولی بات تھی کیونکہ ہر مخلوق اپنی ذمہ داری جانتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہدہد واپس آیا۔ اس نے ایک حیران کن خبر دی۔ اس نے کہا کہ وہ سبا نامی ایک قوم کے پاس گیا تھا جہاں ایک عورت حکومت کرتی تھی۔ اس کے پاس ہر طرح کی آسائش تھی اور اس کا تخت بہت عظیم تھا، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتی تھی، اللہ کو نہیں۔ یہ خبر سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک مقصد بن کر اتری۔ یہ محض ایک سیاسی معاملہ نہیں تھا، یہ تو توحید کا پیغام تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فوراً ایک خط لکھوایا۔ یہ خط طاقت یا دھمکی کا نہیں تھا بلکہ دعوت کا تھا۔ قرآن کے مطابق خط میں لکھا تھا، یہ اللہ کے نام سے ہے اور یہ کہ مجھ پر سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ہدہد وہ خط لے کر اڑا اور اسے سیدھا ملکہ سبا کے پاس پہنچا دیا۔ ملکہ سبا نے جب خط پڑھا تو وہ چونک اٹھی۔ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں تھا جو اسے لکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی قوم کے معززین کو جمع کیا۔ وہ ایک عقل مند حکمران تھی۔ اس نے فوراً جنگ کا اعلان نہیں کیا، اس نے مشورہ کیا اور کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے تحفہ بھیجا جائے تاکہ دیکھا جائے کہ سلیمان علیہ السلام دنیاوی دولت چاہتے ہیں یا کچھ اور۔ تحفے روانہ کیے گئے۔ جب وہ تحفے سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہ فیصلہ کن بات کہی جو قرآن میں محفوظ ہے، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ یہاں حقیقت واضح ہو گئی، یہ جنگ اقتدار نہیں تھی، یہ دعوت حق تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے پیغام واپس بھیجا کہ اگر وہ نہ آئے تو ایسی فوج آئے گی جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، لیکن مقصد پھر بھی اللہ کی بندگی تھی۔ یہ سن کر ملکہ سبا خود چل پڑی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں۔ ملکہ کے آنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا، کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر پہنچے؟ یہ کوئی نمائش نہیں تھی، یہ اللہ کی قدرت کا اظہار تھا۔ ایک جن نے کہا کہ وہ تخت دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آئے گا، مگر قرآن بتاتا ہے کہ ایک ایسا شخص جسے کتاب کا علم دیا گیا تھا، اس نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت حاضر کر دیا۔ جب تخت سامنے تھا، سلیمان علیہ السلام نے فوراً کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ جب ملکہ سبا دربار میں داخل ہوئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ چونک گئی۔ یہ وہی تخت تھا، لیکن وہ اسے ماننے سے پہلے سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اسے ایک شفاف محل میں لے جایا گیا جس کا فرش پانی جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے اور اس نے کپڑے سمیٹ لیے۔ تب اسے بتایا گیا کہ یہ شیشہ ہے۔ یہ لمحہ صرف حیرت کا نہیں تھا، یہ آنکھوں کے دھوکے اور حقیقت کے فرق کا لمحہ تھا۔ یہاں ملکہ سبا کے دل پر آخری ضرب لگی۔ وہ سمجھ گئی کہ جس رب نے سلیمان کو یہ سب دیا وہی سچا رب ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ اسلام قبول کرنے کا اعلان تھا، کوئی جبر نہیں، کوئی تلوار نہیں، صرف حق کی پہچان۔ یہ قصہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ اصل بادشاہیت تخت کی نہیں بلکہ ہدایت کی ہوتی ہے، کہ عقل، مشورہ اور سچ کی تلاش انسان کو کفر سے ایمان تک لے آتی ہے،
اور یہ کہ اللہ جسے چاہے ایک پرندے کے ذریعے بھی حق کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ نبی سلیمان علیہ السلام کی حکومت ختم ہو گئی، ملکہ سبا کا تخت مٹی میں مل گیا، لیکن یہ قصہ آج بھی قرآن میں زندہ ہے تاکہ ہر دور کا انسان سمجھے طاقت اللہ کی ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کامیابی صرف اسی کے آگے جھکنے میں ہے۔